جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع للصلاة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ہمارے ایک پیر بھائی جو ہے الحمدللہ عمرے پر جا رہے ہیں ان کی فرمائش پر یہ کلام پیش کیا جا رہا ہے میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا
بھی کیا اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر اور رحمت صدا میں مدینے چلا اور رحمت صدا میں مدینے چلا ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے وہ طلب سے سوا وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چل چل عبید رضا چل چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا 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 السلام علیکم. میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جواہر رمضان میں میاں حضور سے گزارش کروں گا کہ آج میاں حضور جو ہے وہ ہمارے دادا مرشد اور میاں حضور کے پیر و مرشد دادا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ہستی سے جو ہے وہ آج کا اس پروگرام کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت قبلہ میاں صاحب سیدی خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ابو العلیہ سلسلے کے ایک جلیل القدر بزرگ گزرے اور آپ بڑے قوی و نسبت اور کثیر و نسبت تھے. آپ کے والد بزرگوار مولانا صدیق صاحب آپ بالخصوص لکھنؤ میں رہ کر رہا کرتے تھے اور میاں صاحب کی پیدائش بھی لکھنؤ کی ہے. آپ قریباً کم و بیش
قریب قریب 1914 کی پیدائش ہے آپ کی، اور آپ کے جو والد بزرگوار تھے وہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت معتقد تھے، اور اکثر ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ آپ ماریرہ شریف سے بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور ماریرہ شریف بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ کافی اعمال وغیرہ کی اجازت حضرت کو، آپ حضرت عثمان میاں کے والد کو سجاد خان مارار شریف سے بھی بہت اعمال کی اجازت تھی، اور حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کافی اوراد اور وظائف کی اجازت آپ کو ملی۔ قبلہ میاں حضور میاں صاحب جو تھے، سن 1924 میں 10 سال کی عمر میں آپ حضرت شاہ محمد حسن شاہ صاحب قبلہ سے بیعت ہوئے۔ آپ کا بیعت کا واقعہ ایسا ہے کہ حضرت قبلہ دادا حضور شاہ محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھنؤ آئے تھے حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک میں، تو وہاں آپ نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کے مرید ہو گئے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار بھی حضرت شاہ محمد حسن قبلہ دادا میاں سے بہت متاثر تھے اور بہت عقیدت رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے بیعت کرا دیا آپ کو۔ یہ پہلی ملاقات تھی آپ کے حضرت قبلہ دادا میاں سے۔ دادا میاں نے آپ سے فرمایا کہ میاں تم اپنی ظاہری تعلیم مکمل کرو۔ آپ نے میاں صاحب نے تقریباً 10 سال اپنی تعلیم میں لگائے، اور اس کے بعد پھر 20 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر آپ کے ساتھ قریباً 18 برس کو قریب 17-18 برس رہے، اور بڑی سخت ریاضتیں کی، اور پھر آپ نے آپ کو اجازت دی کہ ہندوستان پاکستان کا مسئلہ ہوا تقسیم کا، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان آپ جو ہے پاکستان چلے جاؤ اور کراچی جانا سیدھے۔ تو آپ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ پھر کراچی میں آپ نے اپنا مسکن بنایا قائد آباد کو، جو قائد آباد آج مزار قائد ہے جہاں پر، یہ پہلے قائد آبادی کہلاتا تھا۔ تمام مہاجرین جو آئے تھے مائیگریٹ کر کے، وہ لوگ یہیں آن کے یہاں قائد آباد میں پرانا حاجی کیمپ وغیرہ میں ادھر ہی ادھر آن کے وہ بسے تھے، جٹ لائن جیکب لائن۔ ایک عرصے تک آپ یہاں رہے۔ پھر قبلہ دادا حضور کا خط آ گیا آپ کے پاس، اور فرمایا، خط میں لکھا تھا کہ اب وہاں اپنی وہ علاقہ چھوڑ دو اور ملیر چلے جاؤ۔ تو آپ پیر و مرشد کے حکم پہ ملیر چلے گئے تھے۔ پھر اپنے وصال تک ملیر میں ہی مقیم رہے۔ آپ نے سلسلے کی ترویج کے لیے بہت کوشش کری، یعنی کہ اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ویسے قزم معاش میں آپ ٹیلر کا کام کرتے تھے، اور لیڈیز ٹیلر کا کام کرتے تھے آپ۔ اکثر آپ بنگلوں سے ادھر ادھر سے کپڑے لایا کرتے تھے سینے کے لیے، اور اپنے گھر میں سیتے تھے۔ اور آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ اتنا کام کرتے تھے جتنی آپ کی ضرورت ہوتی تھی، اس سے زیادہ کام نہیں کیا آپ نے۔
بس جتنی آپ کو ضرورت ہے کہ آج کتنی ضرورت ہے اتنا کام کیا، اور اس کے بعد اپنے ذکر و فکر میں لگ گئے، فکر سلسلے کی ترویج میں لگ گئے، بس اسی میں ہی اپنے آپ کو وقف کر کے رکھا۔ بہت لوگوں نے آپ سے فیض پایا، اور آپ قبلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایات تھیں۔ ہمارے سلاسل میں ایک ذکر ہے جو حضرت شاہ قطب بینائے دل رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ قلندریہ میں چلا، اور وہ چلتا رہا اور قبلہ میاں صاحب تک بھی آیا۔ وہ ذکر ہے، ذکر سرانداز کہلاتا ہے، جس میں انسانی جسم کے اعضاء الگ ہو جاتے ہیں ذکر کرتے ہوئے، تو وہ آپ اس پر بھی عامل تھے، اور جب آپ ذکر کرتے تو یہ آپ میں کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے 2-3 پیر بھائی جو آپ سے بہت زیادہ قریب تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے بات، آج بھی ان میں سے ایک زندہ ہے۔ آپ کو یہ بھی کمال حاصل تھا کہ آپ مجلس مرتضوی حضرت مولا کائنات کی مجلس میں آپ کی حاضری تھی، مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حاضری تھی۔ آپ اس معاملے میں بڑے قوی اور نسبت تھے، یعنی کہ جس کو بھی آپ چاہتے آپ اس کو حضرت مولا کائنات کی زیارت کرا دیتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتے تھے، یا جس بھی بزرگان دین کی آپ چاہتے زیارت کرا دیتے اس شخص کو۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ مجھے میرے پیر و مرشد سے خاص ملی ہے بات، اور یہی حال قبلہ دادا حضور کا تھا کہ آپ اس معاملے میں بڑے جید النسبت تھے۔ ہاں، آپ کی بے حد کرامتیں بھی ہیں، اور جو وقتاً فوقتاً لوگوں کو پہ ظاہر ہوتی رہیں، لیکن آپ کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ بہت سادہ زندگی گزاریں، اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھیں۔ اکثر جو مجاذب ہوتے تھے، یعنی کہ مجذوب، آپ نے مجھے 2-3 مجذوبوں کے پاس بھیجا بھی، اور وہ مجذوب آپ کو بہت پہچانتے تھے، اور وہ اکثر آپ کے تصرف کا ذکر بھی کرتے تھے، لیکن آپ نے اس سب چیزوں کے باوجود بہت سادہ زندگی گزاری، اور بہت اپنی زندگی کو رزرو رکھا، زیادہ تر وقت ذکر و اذکار میں گزارتے، یا پھر کہیں سلسلے کی محافل ہوتی تھی تو اس میں شریک ہوتے، مگر کوشش آپ کی یہ ہوتی کہ کم سے کم وقت وہاں شریک ہوں اور زیادہ ذکر و اذکار میں رہیں۔ انہوں نے ہماری تربیت بھی اور یہ نصیحت بھی کی، آپ کے ارشادات بھی تھے کہ میاں اپنے آپ کو اس کام میں لگا کے رکھنا جو ہمیشہ رہے، اس میں نہ لگانا جو عارضی ہو، جس کا اثر جب تک تم کر رہے ہو رہے اس کے بعد ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا میاں ایسا کون سا کام ہے کہ جس میں اپنے آپ کو لگا کے رکھو اور وہ کام پھر ہمیشہ رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذکر، فکر اور درود، اس کی کثرت کرو، یہ ہمیشہ رہے گا، باقی اس کے بعد جو بھی تم کام کرو گے وہ عارضی ہوگا، تمہارے ساتھ ساتھ سب ختم ہو جائے گا، تو اس کام کو کرو جو ہمیشہ ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے۔ تو آپ جو تھے بہت ساری چیزوں پر عامل تھے، اور تقریباً آپ نے 40 یا 42 لوگوں کو خلافت سے نوازا، اور اس میں سے کثیر تعداد جو ہے وہ واصل بلاک ہو چکے ہیں، اور اب تو دو چار ہی ان کے خلفاؤں میں باقی رہ گئے ہیں لوگ، باقی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مگر جتنے لوگوں کو خلافتیں آپ نے عطا فرمائی، سب نے سلسلے کی ترویج کے لیے بہت کام کیا اور بڑی محنتیں کریں۔ آپ کی یہ بخوبی رہی کہ آپ نے قلیل الاسباب ہوتے ہوئے بھی سلسلے کا کثیر کام کیا، اور آپ قریباً حضرت شاہ محمد حسن دادا میاں قبلہ حضور کے خلفاؤں میں بڑے ممتاز تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جس کو بھی میرے بعد تربیت لینی ہے وہ عثمان کے پاس جائے، اور آپ نے اپنے پیر بھائیوں کی بھی تربیت فرمائی، اور ان کو تربیت فرما کر اس مقام تک پہنچا دیا جس مقام تک قبلہ دادا حضور چاہتے تھے کہ یہ وہاں پہنچے۔ سن 2000 میں پھر آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی آخری آرام گاہ نئی کراچی صدیق آباد قبرستان میں، اور یہ جگہ آپ نے اپنے وصال سے 7 سال پہلے پسند کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے ہے، اور اپنے ایک مرید تھے ان کے قبلہ احمد علی شاہ صاحب، وہ یہیں نئی کراچی 5 نمبر پہ رہا کرتے تھے، اور وہ قبرستان کے کچھ عہدیدار بھی تھے۔ تو ان سے آپ نے فرمایا کہ آپ ایک دفعہ کسی پیر بھائی کے جنازے میں آئے تھے ہمارے، اپنے کسی خلیفہ کے، تو جب نئی کراچی قبرستان آپ گئے تو آپ نے فرمایا کہ احمد علی یہ جگہ ہماری ہے، یہ جگہ ہمیں لے کے دو، اور ہماری تدفین یہیں کرنا۔ جبکہ آپ کی ایک فیملی، قبول فیملی آپ کی مرید تھی، وہ آپ کے لیے ایئرپورٹ قبرستان انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ حضور یہ ہماری جگہ ہے، آپ یہاں پہ جتنی چاہے جگہ لے لیں، تو آپ یہاں پر اپنے لیے پسند کر لیں جگہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری مٹی جا کے ہم وہیں جائیں گے، تو ہم نے جگہ پسند کی ہے، اور وہی ہوا کہ آپ کے وصال کے بعد اسی جگہ پر آپ تدفین ہوگی آپ کی، اور آج مزار مبارک اسی جگہ پر۔ میں حضور دادا عثمان سے منسلک کوئی عمل تعلیم فرما دیں جو خاص آپ کی شفاعت، آپ کا فیض حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے۔ آپ لوگوں کو بسم اللہ پڑھنے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ورد کرنے کی بہت ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو جو بھی آتا، کوئی سائل کسی مقصد کے لیے کوئی بات کرتا، تو آپ اس کو فرماتے کہ میاں 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ تو جس کو آپ فرماتے کہ پڑھا کرو اور وہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا تو اس کی حاجت رفع ہو جاتی، اور اس طریقے سے لوگ آپ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کی اجازت کے لیے بہت آتے تھے، اور آپ اکثر لوگوں کو یہ تلقین فرماتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ تو آپ کے وظیفے خاص میں بھی یہ بات تھی کہ آپ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے، اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتے تھے کہ کوئی پریشانی، کوئی مشکل آ جائے تو آپ فرماتے کہ 7 دن کی نیت کرو، اور روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو ہدیہ کرو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھو، آگے پیچھے درود شریف 21 بار، تو فرماتے تھے کہ جو بھی تمہاری حاجت ہوگی 7 دن میں رفع ہو جائے گی۔
کسی کو 21 دن کی تلقین فرماتے، کسی کو 7 دن کی، کسی کو 40 دن کی، تو ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب فنا فی الشیخ کے لیے کچھ ایڈوائس کریں۔ حنفی شیخ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے محبت، بے شک بے شک۔ کہ ہم رسمن بیعت کرتے ہیں، جی جی عقیدتاً بیعت کرتے ہیں، محبتاً نہیں کرتے۔ جی جی اور محبت حنفی شیخ کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کے ہر طریقے کو اپنایا جائے بے شک بے شک۔ اور اس کی ہر ہدایت پر عمل کیا جائے، اور اپنے تصور میں اس کو لا کر اپنے تصور کو قوی کیا جائے۔ بے شک تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فنافی شیخ کی طرف لے جاتی ہیں آدمی کو۔ جی جی اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ایک دن شیخ کی شکل میں ہی اس کی اپنی شکل ہو جاتی ہے، یعنی کہ بالکل وہ شیخ کی تصویر بن جاتا ہے جی فنافی شیخ میں، اور سارے اعمال اور سارے تصرف اس کو وہی حاصل ہو جاتے ہیں جو شیخ کو تھے۔ ماشاء تو یہ فنافی شیخ کے لیے ہے کہ اس کے لیے محبت ضروری ہے۔ کیوں کہ یہ راستہ جو ہے نا، بالخصوص تصوف و طریقت کا جو راستہ ہے نا، یہ راستہ بڑا تنگ ہے، اور یہاں پر جو ہے نا نفاق نہیں ہے۔ بے شک بالکل۔ یہ محبت کا راستہ ہے بڑی، اور اس میں یہ نفاق نہیں چلتا۔ اگر ایک ذرہ برابر بھی نفاق دل میں موجود ہوگا نا تو یہ فیض چل ہی نہیں سکے گا جی آگے۔ جی بے شک یہ سمجھ لے ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک تار کو اندر سے بریک کر دیا جائے اور پھر کوشش کی جائے، تو تار اوپر سے تو جڑا ہوا ہے مگر اندر سے بریک ہے، جی جی تو اور کوشش کی جائے کہ یہ تار استعمال ہو جائے، کام میں آ جائے، تو وہ نہیں آتا پھر کام میں اگر اندر سے بریک ہو جائے تو۔ بے شک تو یہ حال دل کا ہوتا ہے انسان کے، جی جی کہ اگر اس کا دل میں ذرا بھی کوئی منافقت ہے یا ذرا بھی کوئی شے کی طرف سے نفاق ہے موجود، تو وہ کبھی فیض نہیں پائے گا۔ وہ کتنے سال اس کی خدمت میں رہ لے مگر وہ رہے گا پتھر کا پتھر ہی، وہی ہیرا نہیں بن سکے گا۔ بالکل حق فرمایا آپ۔ یہ بات بس۔ حضور ایک سوال ہے کہ بعض بزرگوں کو اللہ رب العزت بڑی شہرت عطا کرتا ہے، جیسے کہ دادا حسن میاں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ کے بہت زیادہ جو ہے وہ خلفاء گزرے، اور بعض جو صوفیہ ہوتے ہیں، بعض بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مختصر ہوتے ہیں اور اپنے معاملات کو بہت زیادہ مختصر لے کے چلتے ہیں، لیکن عالم اور رتبہ ان کا وہی ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے؟ اصل میں ولایتیں دو طرح سے ہیں، ایک ولایت جو ہے بندہ قطب الولایت ہوتا ہے، اور ایک قطب الارشاد ہوتا ہے۔ ایک ولی کا فیض قطب الارشاد سے ہوتا ہے، اور ایک ولی کا فیض قطب الولایت سے ہوتا ہے۔ قطب الارشاد وہ ہوتا ہے کہ جس کو مسند عطا کی جاتی ہے، اور اس کو رشد و ہدایت اور دعوات کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اور ایک قطب الولایت وہ کہلاتا ہے کہ جس کو خالق صرف اپنے میں لگا کے رکھتا ہے، کہ وہ صرف اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اس کا تعلق خالق سے ہوتا ہے، اور اس کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہوتا ہے۔ تو وہ خالق سے بھی جڑا رہتا ہے اور خلق سے بھی، اور خلق کی رشد و ہدایت کو کہلاتا ہے، یہ ولایت محمدی کہلاتی ہے۔ یہ بات میاں حضور کل جو ہے وہ آج یعنی مغرب کے بعد سے 21 رمضان المبارک لگ جائے گی، تو 21 رمضان المبارک سے منسلک کوئی خاص عمل تعلیم فرما دیں۔ ویسے تو یہ 19 20 21 3 دن نادری شریف یا دعائے سیفی شریف کے لیے بہت ہی کارآمد ہے، اور بہت ہی لوگ اکثر اس میں جو ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں۔ نادری شریف کی بالخصوص ان 3 دن میں پڑھائی ہوتی ہے۔ آج بھی جو ہے اگر کوئی شخص سیفی شریف کی اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ آج مغرب کے بعد سے لے کر اور کل عصر تک 27 مرتبہ
جو ہے سیفی شریف پڑھ لے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ زکوٰۃ صغیر ہوگی۔ پھر ایک مرتبہ اگر اس کو ورد کرتا ہے تو اس کے فیوضات اور برکات اس کو حاصل ہوں گے۔ اسی طرح دعائے حیدری شریف ہے، اگر آج کی رات کوئی شخص دعائے حیدری شریف اسی طریقے سے 27 مرتبہ کرتا ہے اور پھر وہ پورے سال 3 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھے تو وہ اس پر عامل بھی ہو جاتا ہے اور یہ زکوٰۃ صغیر اس کی ادا ہو جاتی ہے، پھر وہ عمل اس کے لیے شخص کے لیے مؤثر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزانہ 19 20 21، اب 19 20 تو نکل گئیں تو اب شب 21 ہے تو اب اس میں یہ عمل کر لے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ 27 مرتبہ دعا حیدری پڑھ لے یا 27 مرتبہ سیفی شریف پڑھ لے یا 2100 مرتبہ آج رات کو نعت علی شریف پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی اور اس کو بہت فیض ہوگا اس بات۔ میاں حضور، ایک بیماری ہے کہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ سفید کلر کے نشانات بن جاتے ہیں جو کہ بعض اوقات کیلشیم کے نشان کہلاتے ہیں، ان کا کوئی طبی ٹوٹکا یا نسخہ؟ برس کی جو مرض پیدا ہو جاتا ہے برس کا، اس کے لیے 3 چیزیں جو ہیں بڑی مؤثر ہیں۔ ایک چرائتا تلخ اور ہرن کھری ایک بوٹی آتی ہے اور پنیر ڈوڈا، اگر ان کو ہم وزن لے کے روزانہ 5 گرام پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح نہار میں اس کا پانی پئیں تو یہ اس چیز کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ ان دادوں پہ انجیر کا دودھ لگانا بہت منافع بخش ہے، کافی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ انجیر کا درخت ہوتا ہے، عام طور پہ مل جاتا ہے، اگر اس کا توڑ کے اس کا دودھ اس پہ مسلا جائے داغوں پر تو یہ داغ جو ہوتے ہیں معدوم ہو جاتے ہیں اور بہت کم رہ جاتے ہیں اور بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ایک شخص ہے 2 سال سے بستر مرض پر ہے، فالج بھی ہے اور شوگر بھی ہے اور عمر جو ہے وہ 60 سال کے قریب ہے، تو ان کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی نسخہ تعلیم فرما دیں، فالج کے مرض سے نجات مل جائے۔ اس کے لیے ایک نسخہ ہے، اگر وہ لوگ کریں تو ایک بلادر آتا ہے بھلاواں، ایک بوٹی ہے، یہ پھل ہوتا ہے ایک بوٹی کا بھلاواں، وہ 10 گرام لیا جائے اور اس کی اوپر ایک ٹوپی ہوتی ہے سخت، اس کو اتار دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ احتیاط سے اس کو کوٹا جائے کہ اس کا چھینٹا، اس کا تیل کہیں آنکھ میں ہاتھ پہ کہیں نہ گرے ورنہ ورم آ جائے گا جسم پہ، ایک قسم کا زہر ہوتا ہے یہ۔ اس کو پاؤڈر کر لیں، باریک کر لیں اور اس کے ساتھ 50 گرام ناریل، 50 گرام اخروٹ، 50 گرام بادام، یعنی کہ 50 گرام کالے تل، یہ تمام مغزیات 50 گرام لے لیں، جس میں پستہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اور 5 گرام اس میں کالی مرچ، سونٹ کا پاؤڈر اور فلفل دراز، یہ چیزیں کا پاؤڈر کر لیں اور یہ سب مکس کر لیں، اس کو خوب کوٹیں، اتنا کوٹیں ان سب چیزوں کو کہ یہ لڈو بنانے کے، گولی بنانے کے قابل ہو جائے، اتنا کوٹا جائے ان کو ملا کر۔ میاں صاحب، مائیگرین کا مسئلہ بہت زیادہ لوگوں میں پھیل رہا ہے، درد شکی کا، یعنی آدھے سر کا درد، تو اس کے لیے کوئی طبی اور روحانی؟ انشاءاللہ تو اس کی جو ہے نا گولیاں بنا لی چنے کے برابر، اور وہ 2 گولی صبح شام جو ہے مریض کو دیں، تو انشاءاللہ تعالی بالکل اس مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا نسخہ ہے اور بے ضرر ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا۔ آدھے سی کے درد کے لیے جو ہے بہت زیادہ یہ اب لوگوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ ہے جلد کی خشکی، دماغ کی۔ اچھا اچھا، ہم بے دریغ جو ہے نا گولیاں کھاتے ہیں جی جی ایلوپیتھی، جی جی، اور ہمارے ہاں زیادہ تر جو رواج ہے نا وہ سیلف میڈیسن کا ہے۔ ہاں جی، بہت زیادہ ہے۔
کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ جون سی بھی گولی لیتا ہے بازار سے اور کھا لیتا ہے، جی ہاں، جبکہ کوئی بھی دوا ہو، چاہے طب کی ہو اور چاہے ایلوپیتھی ہو چاہے ہومیوپیتھک ہو، بغیر طبیب کی مرضی کے نہیں کھانا چاہیے۔ بالکل، اگر کوئی ایلوپیتھک دوا کھانا ہے تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرے جی جی کہ جی مجھے یہ مسئلہ، اگر میں یہ دوا کھاؤں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، وہ صحیح بتائے گا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ زیادہ ہے کہ ہم معلوم ہو گیا بھائی پیناڈول اس مقصد کے لیے ہے، جی کیفلام اس مقصد کے لیے، یہ اس مقصد کے لیے، وہ اس مقصد کے لیے، لو اور کھا لو۔ جی تو اس کی وجہ سے اب ہم نہ اس کی تعداد سمجھتے ہیں کتنے دن کھانی ہے، جی جی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں میں خشکی کا مرض بڑھ رہا ہے۔ اچھا، ہم غذائیں بھی ایسی استعمال کرتے ہیں جی جی کہ جو گرم اور خشک ہوتی ہیں، جی جی تو جس کی وجہ سے یہ مرض بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے بہترین ایک علاج یہ ہے کہ روغن زیتون ایکسٹرا ورجن، جی جی اس کا ڈراپ بنا لو اور روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے دونوں نتنوں میں ایک ایک قطرہ ڈالتے رہیں، بہت ایزی ہے، بس کچھ دنوں میں مائیگرین بالکل ختم ہو جائے گا۔ ماشاء ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ خوراکن اپنی غذا کو تر کریں، خشکی چیزوں کو ختم کر دیں، تر چیزوں کا استعمال کریں، مغزیات وغیرہ کا تھوڑا بہت استعمال کریں، دیسی گھی کا تھوڑا سا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایک دوا ہے اطریفل استوئے خدوس اللہ، جی جی اور خمیرہ گاوزبان اور خمیرہ اطریفل کشنیز، یہ تین دواؤں کو ایک جگہ ملا لے ہم وزن لے کر، جی جی اور اس کو ملا کے عام طور پر یہ سہل الاصول ہے، کہیں بھی کسی دواخانے سے مل جاتی ہیں تینوں چیزیں، اور اس کو مکس کر کے رکھ لیں اور اس کی آدھی آدھی چمچی صبح شام 2 سے 3 ماہ لیتا رہے، اور اس مرض میں قبض نہ ہونے دے، جی جی بس یہ اس سے جان چھوٹ جاتی ہے بالکل ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اگر کوئی سب یہ جھنجال نہیں بھی کر سکتا سارے، ہاں تو وہ تیل ڈال، وہ صرف روغن زیتون ایکسٹرا ورجن جی ڈالتا رہے، لیکن ایکسٹرا ورجن اصلی ہو، جی تو انشاءاللہ اس سے ہی نجات مل جاتی ہے اس مرض سے۔ میاں حضور ایک سوال ہے کہ گھر میں تنگ دستی اور بے برکتی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگ جو ہے وہ اس کے اعمال پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گھر میں تنگ دستی اور بے برکتی ہو جاتی ہے؟ سب سے بڑی بے برکتی جو ہمارے گھر میں ہے نا، وہ اٹیچ باتھ روم ہے، جی آج گھر گھر میں موجود۔ یہ نحوست ہے ایک گھروں میں، اور بیماری بھی اسی سے ہے گھروں میں۔ حق فرمایا آپ، بالکل دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ذکر فکر نہیں ہوتا اللہ کا، جی جی ہم اس سے دور ہیں۔ تیسری بات، اگر برکت چاہتے ہیں تو گھر کی خواتین باوضو کھانا بنائیں، سر کھلے ہوئے نہ ہو۔ جی جی اچھا، سر عورت کا کھلا ہوا اور وہ کھانا پکائے نا تو بے برکتی پیدا ہو جائے گی، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے ہمارے ہاں۔ ہمارے ہاں عورتوں کو سر ڈھانپ کے کھانا بنانا چاہیے، اور باوضو کھانا بنے گا، کھانے میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی، اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کھانے کو کھانے والے بھی صحت مند رہیں گے، بیماریاں نہیں آئیں گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے گھر میں ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں جو اٹیچ بات ہیں، تو ان کی صفائی کا بہت خیال رکھا جائے، اور ان کے دروازوں کو ہمیشہ بند رکھا جائے، جی جی اور اس میں ضرورت کے تحت لائٹ جلائی جائے، ہر وقت لائٹ جلا کے نہ رکھی جائے۔ تو یہ سارے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں، ہم اپنے چھوٹے سے کاموں میں بھی نہیں دیکھتے اس بات کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اکثر لوگ ناخن ہاتھ منہ سے چبا رہے ہوتے ہیں،
اس سے وہ بڑی، یہ بھی بہت بڑی نحوست ہے. جی جی اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں ہماری اگر چھتیں ہیں، ٹیریس ہیں، تو اس میں ہم پرندوں کے لیے پانی رکھیں، دانہ رکھیں. جی جی یہ بھی ہم نہیں کرتے تاکہ ہمارے رزق میں برکت آئے، بڑھے. ہم اپنے مال میں سے مستحق کے لیے کچھ نہیں نکالتے. سارا خرچہ ہم بجٹ ہمارا اپنے گھر میں ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنی ضرورتوں کو تھوڑا تھوڑا سا کم کر کے کچھ اور کسی اور ایک کی ضرورت پوری کر دیں، کم سے کم کسی ایک آدمی کی کر دیں، اپنی حسب توفیق، اپنی حسب طاقت، کچھ نہیں، اس کو اتنا آٹا لے کے دے دیں 5-10 کلو کہ چلو 2-3 دن وہ اس سے روٹی پکا کے کھا لے. بے شک. تو یہ بھی ہم نہیں کرتے. برکت والا کام تو ہم کو کرتے بھی نہیں ہے نا، جس سے رزق میں بڑھے. تو پھر کیسے رزق بڑھے گا؟ بجا فرمایا. پھر برکت حلال میں ہے، جی جی حرام میں برکت ہی نہیں ہے. کثرت تو ہو سکتی ہے، برکت نہیں ہوتی. برکت نہیں ہو سکتی. بے شک. یہ بات ہے بس. ایک سوال ہے کہ اکثر جوان لڑکوں میں سانس پھولنے کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے لیے کوئی ٹوٹکا تعلیم فرماتا ہے؟ مشقت کی کمی ہے. بیماری کوئی نہیں ہوتی، لیکن مشقت کی عادت نہیں ہوتی. تو جب کچھ مشقت کا کام کرتے ہیں یا تیز چلتے ہیں تو سانس پھولنے لگتی ہے، کیونکہ پھیپھڑوں کو عادت نہیں ہے اس کی آکسیجن پوری لینے کی. یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آکسیجن سانس پوری نہیں لیتے. اچھا، جب تیز چلتا ہے نا آدمی تو سانس پوری لیتا ہے، اور جب سانس پوری لیتا ہے تو سانس پھولتی ہے، پھر وہ پھیپھڑے قبول نہیں کرتے اس کو. تو اپنے اندر تھوڑی سی مشقت کی عادت ڈالیں، تھوڑا پیدل چلیں، تھوڑا تیز تیز چلیں. اگر یہ کرنے لگیں گے تو یہ خود ختم ہو جائے گی بات. اس کے علاوہ اگر کسی کی سانس پھولتی ہے، اب وہ مشقت بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، لیکن سانس پھولتی ہے اس کی، اس کا بہترین علاج ہے 3-4 لونگے لے لی جائیں. 3-4 لونگے لے کے 1-1.5 گلاس پانی لے لیا جائے، اس میں ڈال دیا جائے اس کو، اور اس پانی کو پکائیں. جب یہ پانی 1 گلاس یا اس سے کچھ کم رہ جائے، اس کو بہت تیز نہ پکائیں، ہلکی آنچ پہ پکائیں تاکہ لونگوں کا پورا اثر آ جائے اس میں. جب تقریباً پونا گلاس یا 1 گلاس رہ جائے تو اس کو اتار کے ٹھنڈا کر کے رکھ لیں، اور اس میں 1 چمچی شہد ملا کر نا اس کو نہار منہ یا رات کو سوتے وقت اس طریقے سے پئیں جیسے ہم گرم چائے پیتے ہیں. کچھ عرصے میں سانس پھولنے کا مسئلہ، سانس رکنے کا مسئلہ، پھیپھڑوں کی کمزوری کا مسئلہ، جگر کی کمزوری کا مسئلہ، چہرے کے گلوں کا مسئلہ، خون کی کمی کا مسئلہ، انرجی کا مسئلہ، اعصاب کے شل ہونے کا مسئلہ. تھوڑا سا کام کرتے ہیں اعصاب شل ہونے لگتے ہیں، تھکنے لگتے ہیں، بازو یا ٹانگیں یا جسم یا گردن تھوڑا سا جھکا کے بیٹھے تو گردن دکھنے لگی، یہ اعصاب شل ہونے آئے اس کو. تو اس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے کچھ عرصے استعمال کر لیتے. میاں صاحب، ڈپریشن ینگ جنریشن میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی روحانی اور طبی؟ یہ پانی ویسے ڈپریشن کے لیے بھی بہترین ہے جی جی کہ یہ انزائٹی کو دور کرتا ہے. جی جی اصل میں ڈپریشن ہمارے ہاں بڑھتا ہے، ہم جتنی غذائیں کھاتے ہیں نا جی اس میں ہم کوئی چیز الکلائن نہیں لیتے، جی جی ساری چیزیں ہماری تیزابی ہیں، ایسڈ والی ہیں، سب ایسیڈیٹی پیدا کرتی ہیں. جی جی اور جب یہ ایسیڈیٹی اندر پیدا کرتی ہیں تو ہمیں فوراً نہیں معلوم ہوتا اس کا،
جی جی کے اندر تیزاب بڑھ رہا ہے، یہ تیزابیت ہو رہی ہے، بلکہ اس سے ہمیں انزائٹی ہونے لگتی ہے. جی جی تو ہم اس کا بہترین حل جو ہے وہ الکلائن میں ہے کہ الکلائن واٹر استعمال کریں، الکلائن چیزیں استعمال کریں، سبزیاں استعمال کریں. ہم گوشت پہ تو لے لیتے ہیں، گوشت ایسیڈیٹی پیدا کرتا ہے، جی جی ہم سبزیوں کی طرف نہیں جاتے. ہم لیمن واٹر نہیں پیتے، ہم یہ کلوز واٹر نہیں پیتے. اس کے لیے دار چینی کا پانی بھی بہت بہترین ہے. جی جی اچھا، اب یہ تو ہو گئے غذائی مسئلہ. اب دوسری بات، ہمارے ہاں ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا، وہ اللہ اور رسول سے دوری ہے. جی جی آپ ہمیشہ یاد رکھیں ایک بات کہ ڈپریشن میں وہ شخص جائے گا جو مایوس ہوگا. جی جی بے شک بے شک. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کبھی مایوسی میں نہیں جانے دے گا آپ کو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا جی جی کہ بڑے بڑے مالدار سیٹ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، ایسے ہی جی ہاں ہے نا؟ بالکل. لیکن آپ نے کبھی کسی امام مسجد کو یا کسی مولوی کو خودکشی کرتے نہیں سنا ہوگا، جی جی جبکہ وہ کتنی قلیل تنخواہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کتنی چھوٹی جگہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ کیوں نہیں خودکشی کرتا؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر و فکر میں رہتا ہے، رسول کی اتباع میں رہتا ہے، اس میں مایوسی نہیں آتی، جی ہاں جی وہ اپنی زندگی سے مطمئن رہتا ہے. بے شک. اور جس کو اپنی زندگی سے اطمینان نہیں ہوتا نا، وہی ڈپریشن میں جاتا ہے. جی تو بجا لہذا ہم ڈپریشن سے بچنا چاہیں تو ہم اپنے حال میں خوش رہیں بے شک بے شک. کہ اللہ نے جو ہمیں عطا کر دیا ہے وہ اس نے اپنی حکمت سے کرا ہے. ہماری خواہش تو ہمارے لیے جتنا بھی زیادہ ہو جائے کم ہے. ہم اربوں خربوں پتی ہوتے ہیں تو پھر بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اور کاروبار کرے، کیا اور پیسہ آئے تھوڑا سا. یہ تو کبھی اطمینان ہوتا ہی نہیں نا قلب کو. جی جی دنیا حاصل کرنے میں کبھی قلب کو اطمینان نہیں ہوگا. آپ تھوڑا سا نیک عمل کرتے ہو، آپ مطمئن ہو جاتے ہو، آپ کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے. بے شک. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم دین سے دوری نہ رکھیں، دین سے نزدیک ہوں اگر اپنا ڈپریشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو. بڑی وجہ ہے اس کی ہے یہ ڈپریشن ہونے کی کہ وہی لوگ ہمیشہ خودکشیاں کریں گے یا ڈپریشن میں جائیں گے جو اللہ اس کے رسول سے دور رہتے ہیں. جی جی میاں صاحب، آپ کی نگاہ عنایت سے کافی ممالک میں لوگ ذکر اذکار کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی دے اور آمین آگے آمین. بڑھنے جی، کی جو توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اللہ کا ذکر فکر کرتا ہے، اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو استقامت عطا آمین. فرمائے. بزرگ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت کرامت سے بہتر ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہماری دین سے دوری، دین سے غفلت کو دفع فرمائے ہمارے. آمین. اللہ تعالیٰ خیر کرے. میاں حضور ایک آخری سوال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا گھر بیچنا یا گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن گھر سے نکلنے کا جب بھی ارادہ کرتے ہیں یا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، مشکلات بڑھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ یا اور کوئی وظیفہ تعلیم فرما بسا اوقات اس کی وجہ عامر جنات بھی ہوتے ہیں، جو گھروں میں جنات وغیرہ موجود ہوتے ہیں، یا اس کی دوسری وجہ جادو ٹونا بھی ہوتی ہے. تیسری وجہ اس کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں کہ جو ظاہری اسباب میں ان کی لوکیشن ہے، ان کے حالات ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بھی اس قسم کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. لہذا بہتر ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر جلدی بک جائے یا ہو جائے تو وہ چاہے کہ اس کو درود ابراہیمی روزانہ 300 مرتبہ پڑھے اسی نیت سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بالکل نجات مل جاتی ہے. اور درود ابراہیمی 300 مرتبہ کے ساتھ ساتھ 700 مرتبہ اسم اللہ تعالیٰ کا ہے یا مقیتو،
اس کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی جان چھوٹ جاتی ہے ان کی روح سے۔ میاں حضور اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما میں اسم یا مقیتو، یہ ایسا اسم ہے کہ اگر کسی کو تنگ دستی رہتی ہے، روزی روزگار کی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، یا یہ کوئی چیز خرید و فروخت کی پریشانی ہے، اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہوں اور اس سے وہ نکلنا چاہے تو اس اسم کو 700 مرتبہ روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں کشادگی ہوتی ہے، کاروبار کی تنگی رزق کی تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور اگر وہ کوئی چیز خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، کوئی خریدنا فروخت کرتا ہے، کوئی دکان ہے، کوئی ایجنسی ہے، کوئی بھی چیز اس کی ایسی ہے کہ جس میں خرید و فروخت کا کام ہوتا ہو اور وہ اس کا ورد کرے آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ، تو اس کی خرید و فروخت آسان ہو جاتی ہے، اس کی خرید میں بھی منافع اس کو ہوتا ہے اور فروخت میں بھی منافع ہوتا ہے، وہ نقصان سے بچتا ہے اگر کوئی آدمی یا مقیت 700 بار پڑھتا ہے تو۔ سبحان اللہ۔ میاں اللہ حضور تعالیٰ بیت سے فرمائیں۔ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا جنہیں ہوں، میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا اور ہوں میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی اپنی زندگی باقی زندگی اللہ اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول میں نے اللہ۔ آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول قبول کیا، کیا، قبول الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں، افات ناگانیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ ہم میں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، ان کو کشادگی رزق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین، جو قید و بند کی صحبت ناحق اٹھا رہے ہیں ان کو اس سے رہائی دلا۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان جواہر